محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورۃ الفاتحہ. بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و مولانا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل و حجج اللہ اولادہ المعصومین المنتخبین المنتجبین و ولایت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن حکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. صلوات. عزاداران امام علی مقام 2024 اس مجلس کو قائم ہوئے 68واں سال. یہ 68ویں سال کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں. موسم علی کا ماننے والا موسم کو نہیں دیکھتا. موسم تو اس کی نظر سے اوجھل ہوتا ہے, اسے پرواہ نہیں ہوتی. ورنہ مجمع موسم کے حساب سے کم اور زیادہ ہو جایا کرتے, سردی ہو گرمی ہو. ابھی میں افتخار سے کہہ رہا تھا کہ جب کوئٹہ میں عشرہ پڑھا تو یہ عالم تھا. میں اوپر سے اتر کر ناصر الرا سے نیچے آیا تو یہی ایک کرتا اور اس کے اوپر ایک قبا اور پھر یہ ابا اور ننگے پیر وہاں سے میں نیچے آیا کرتا تھا اتر کر. تو وہ سب دیکھتے تھے. جب وہاں پہنچا عزا خانے میں ہال میں تو ہیٹر چل رہے تھے اور تمام لوگ ٹولیوں میں ہیٹر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اتنی سردی تھی. تو جو پھریرا تھا عالم کا, اگر آپ اس کو ایسے جھاڑیں تو اس کے اوپر سے برف جو ہے وہ جھاڑ رہی تھی. یہ عالم تھا. تو عزاداری ہر موسم میں جاری رہتی ہے. عزاداری سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ ماننے والے اس ہستی کے ہیں کہ جس ہستی نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی ہے کہ موسم کیسا ہے, موسم کیسا ہے, جنگ کیسی ہے, پہلوان کون سا ہے, میدان کون سا ہے. اس نے کبھی پرواہ نہیں کی. اسی قیامت کی گرمی تھی کہ جنگ صفین میں حضرت محمد حنفیہ, مجھے جملہ یہ یاد آ گیا تو عرض کر رہا ہوں, حضرت محمد حنفیہ بھائی کہاں اب ذکر کہاں ہوتا ہے, بہت ہی کم ہوتا ہے. حضرت محمد حنفیہ گئے, حملہ کیا اور پلٹ کر آئے. قیامت کی گرمی یہ عالم تھا کہ جیسے ہی واپس آئے تو مولا علی نے حکم دیا
اور ماشکیوں نے مشقیں کھول دی، یعنی یہاں سے لے کر سر سے لے کر اور پاؤں تک لوہے میں غاق زرہ پہنے ہوئے، خود پہنے ہوئے، تو مشقوں کی مشقیں الٹ دی۔ پھر ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو مولا علی نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو بیٹا، دانت جو ہیں وہ مضبوطی سے بند رکھنا، اور پیروں کو جب گھوڑے پہ بیٹھو تو پیروں کو مضبوطی سے رکابوں میں ڈال دینا۔ تو ایک مرتبہ جیسے تیر آئے تو محمد حنفیہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے، تو مولا علی قریب گئے، کمر پہ ایک ہاتھ مارا اور کہا نہ، تم ان تیروں سے گھبرا گئے، تم آگے جا کے کیا کرو گے؟ تو پھر مولا عباس کو بھیجا اپنا لباس دے کر، اپنی زرہ دے کر، اپنا خود دے کر، تو مولا عباس نے جا کر حملہ کیا، پلٹ کے آ گئے۔ بات آخر میں کرنی تھی، وہ شروع میں کر رہا ہوں۔ مولا عباس کو عباس غازی، تو غازی کہاں؟ عباس غازی کیسے ہو گئے؟ شہید ہے یا غازی ہے؟ ایک کام ہوتا ہے، یا تو غازی بنے گا، نہیں فاتح بن کے لوٹے گا، یا شہید ہو جائے گا، دو باتیں ہوتی ہیں نا۔ لیکن غازی جو ہیں وہ غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، اور اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ صفین کا غازی ہے، صفین کو فتح کیا ہے، صفین کے لشکر کو مار بھگایا ہے، فتح کیا ہے، اس لیے پلٹ کر آئے ہیں تو غازی بن کر آئے ہیں۔ اور کہاں 14-15 برس کا سن، 14 برس کا سن، اور کہاں پھر کربلا، تو کتنے برس تک غازی رہے۔ اور ایک دوسرا غازی کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہنا تھا ان کا کہ ہم فرات پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، کوئی ہے جو فرات میں آ جائے؟ کوئی فرات میں داخل نہیں ہو سکتا، ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں۔ تو یہ جملہ سننا تھا، علی کا خون تھا، علی کا شیر تھا، علی کا لال تھا، علی کا لخت جگر تھا۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ دی اور یک لخت گھوڑے کو فرات کے اندر ڈال دیا، اور کہا اب بتاؤ کہ فاتح تم ہو یا فاتح ہم ہیں؟ تو غازی اس لیے بھی غازی ہیں کہ جو ناممکن والی بات کر رہے تھے اس کو ممکن بنا دیا۔ گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے، خود پانی چلو میں اٹھا لیا اور دکھایا دیکھو ہمارا قبضہ ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت، آج کی مجلس کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا، ذوالفقار جب آئے تھے، چند ابتدائی باتیں ہیں، تمہیدی باتیں ہیں۔ میں ذوالفقار میاں، بات یہ ہے کہ ایک اشرہ پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن ایک مجلس پڑھنا مشکل کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پوری اپنی بات کو ایک مجلس میں، بھائی سب خطیب بیٹھے ہیں میرے سامنے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا اچھا خطاب کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجلس میں اپنی بات کو جو عنوان آپ نے قائم کیا ہے اس عنوان کو قائم کر دینا اور اس کو دوسروں تک پہنچا دینا۔ خطابت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بول رہا ہے، خطابت یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں تک وہ بات پہنچ جائے، کیا بات ہے، تو خطابت ہے، تو خطابت ہے۔ گرائے مرتبت، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن باقی مجلس ہوتی ہے، پڑھتے آئیں، سنتے آئے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ چند چیزیں رٹ لیں آپ اور رٹ کر پڑھ دیں، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں اس قسم کی باتیں ہوں، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، مزاج وہی ہے کہ جو کچھ آتا رہے گا موضوع پر وہ آپ سے عرض کرتے رہیں گے، جب آپ بتا دیں گے بھائی وقت ختم ہو گیا تو اس کے منبر اتر آئیں گے۔ جی، تو ایک آیت تو ہم نے پڑھ دی، ایک دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے ہر چیز کا احصاء، ہم نے ہر چیز کو حصار میں دے دیا ہے امام مبین کے۔ ہر شے کو، ہر شے، دیکھیے ہر شے کے معنی یہ ہیں، یہ لامحدود ہے، ہر شے لامحدود ہے، کبھی محدود نہ کرنا کہ یہ اختیار میں ہے وہ اختیار میں نہیں ہے۔
یہ اختیار میں ہے وہ اختیار میں نہیں. تو دیکھیے میں نے بہت عرصے پہلے مسلسل کہتے رہتا ہوں یہ باتیں. یہ تو ممکن ہے کہ جسے اللہ ملک الموت کہے وہ دنیا کے اندر ایک وقت میں یعنی ایک منٹ میں لاکھوں ہزاروں جگہ وہ ملک الموت تو پہنچ جائے اور روح قبض کر لے اور مولا علی نہ پہنچ سکے. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. امام مبین کے اختیار میں دے دیا ہے. بھئی کسی نے کہا امام مبین سے مراد قرآن ہے, کسی نے کہا امام مبین سے مراد وہ ہے, کسی نے کہا وہ ہے, کسی نے کہا وہ ہے. رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ رسول نے بات سنی اور اپنی گفتگو جاری رکھی. کچھ دیر پھر اس نے کہا یہ فرمائیے کہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ جب اس نے تیسری بار کہا اور تیسری بار کا کہنا تھا کہ وہ جو ہر مشکل کے وقت آتا ہے, جو اس کا مظہر ہے, وہ دروازے پر نظر آیا. بس ایسی نظر آیا. رسالت امام نے کہا آئیے یا علی آئیے. بس یہ کہنا تھا کہ سب نے مڑ مڑ کر علی کو دیکھنا شروع کیا. مولا علی آئے اور آ کر سیدھے رسول اللہ کے ممبر کے قریب. کہا تم ابھی پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ امام مبین سے مراد قرآن نہیں ہے. امام مبین سے مراد یہ علی ابن ابی طالب ہے. آئیے بھائی مرزا صاحب میں کرسی کا اہتمام کریں. بہت مشکل ہو رہا ہے. آنٹے بیٹے لے آؤ کرسی, مسئلہ ہے. آ رہے کرسی آ رہے. بھائی آپ کی امانت ہمارے پر رکھی ہوئی ہے. 3 سال سے آپ ہمارے طرف نہیں آ سکے, ہم آپ کی طرف نہیں آ سکے. انشاءاللہ ہے ایام ازاں کے بعد نہیں پہلے ہی بھیا ایام ازاں بہت ماشاءاللہ. اور کچھ ہمارے پاس بھی امانتیں ہیں 3-4. ایک بار اور درود پڑھ لیجیے گا. میں تھوڑا پانی پلوا دیں. محمد وآل محمد اعجاز کھلی فضا میں پہنچ گئے. وہاں ایک بار درود پڑھ لیجیے گا. یہ ہے امام مبین جسے علی کہتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. ہر چیز کا ہر چیز کا اختیار ہم نے امام مبین کو دے دیا ہے. اس کے اختیار میں ہے پوری کائنات. جو دل چاہے یہ وہ کر دے. اس نے نہیں کیا, کوئی اللہ نے کیا ہے. اختیار ہے نا, اللہ نے کیا ہے, وہ تھوڑی دیر کر رہا ہے. اچھا ہاتھ جی سبحان اللہ بھائی انہوں نے ید اللہ کہہ دیا. دیکھیے ایسی تقریر ہوتی ہے نا, واہ 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 بھائی ید اللہ. اور ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے, ایک ہاتھ سے نہیں بھائی, یہ کوئی 10 روٹیاں پکانے والا مسئلہ نہیں. 10 روٹیاں پکانی ایک ہاتھ سے, آٹا گوندیں گے نہیں. ہم نے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندھا. آدم کا خمیر گوندھا دونوں ہاتھوں سے. یہ بھائی 10 روٹیوں کا معاملہ نہیں ہے, آدم کا خمیر ہے. اچھا اللہ چاہتا تو مطلب نہ ہاتھ استعمال کرتا, اللہ کہہ دیتا, کوئی کلمہ کہہ دیتا, کوئی کلمہ کہتا, وہ خمیر گن جاتا. بات کیسے پہنچتی کہ اللہ نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھا ہے. لو بھیا اللہ کے وہ ہاتھ ہو گئے. جو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے وہ کہہ رہا دونوں ہاتھوں سے گوندھا. یہ نہیں کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے گوندھا ہے, نہیں دونوں ہاتھوں سے گوندھا ہے. دکھا دیجیے کہیں مجھے لکھا ہو کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے گوندھا. نہیں
دونوں ہاتھوں سے گوندھا آدم کے خمیر کو، دونوں ہاتھوں سے گوندھ لیا. کس نے گوندھا؟ اللہ کے ہاتھوں نے. تو اللہ کے ہاتھ تو ہوتے ہیں، تو کس نے گوندھا؟ جو اس کا مظہر ہے. اس کا مظہر کون ہے؟ کل شیء احسانہ ہو فی امام مبین. اور ہم نے ہر چیز کا اختیار امام مبین کو دے دیا ہے. اگر ہم ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے تو ہم اللہ کہاں رہیں گے؟ اس کو بھیج دیا، اس نے بنا دیا. اچھا آپ سنتے ہیں کہ میں زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ. بھائی دیکھیے اب آپ نے جملہ کہہ دیا، بات کیا بتاؤں میں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، بنا رہے ہیں. وہ اس نے کہہ دیا، اب ہو گیا زمین پر خلیفہ. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ نکلا خلف سے. خلف اولاد، خلف خلف الرشید، نیک بچہ، نیک اولاد. خلف آدم کس کے خلف تھے بھائی؟ آدم کس کے خلف تھے؟ آدم سے پہلے کوئی بشر تھا ہی نہیں. تو اللہ خلیفہ بھیج رہا ہے بنا کر. خلیفہ خلف بنا کے بھیج رہا ہے. کس کا؟ کیا اللہ کی بھی اولاد ہوتی ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہیں، اس کے تو کچھ بھی نہیں ہے جی. تو وہ خلف بھیج رہا ہے، اور خلیفہ خلف سے نکلا ہے، تو وہ خلیفہ بھیج رہا ہے. تو بھائی خلیفہ کس کو بھیج رہا ہے؟ آدم کو. تو پھر آدم کس کے خلیفہ، کس کے خلف ہوئے؟ آدم خلف کس کے ہیں؟ دیکھیے شاید یہ نئے گوشت سے گفتگو ہو رہی ہے غالباً. آدم خلف کس کے ہیں؟ آدم کس کے خلف ہے؟ ان سے پہلے کوئی انسان تھا ہی نہیں، کوئی بشر تھا ہی نہیں. آدم پہلے ہیں. تو خلف کس کے ہوئے؟ آدم کو کہے سے بنایا گیا؟ مٹی سے. تو آدم کو بنایا تراب سے. آدم بنائے گئے تراب سے. جب تراب سے بنایا آدم کو تو کون، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کس سے بنایا؟ تراب سے بنایا. تو اللہ نے اسی لیے نام رکھ دیا تھا چھپا کر ابو تراب. یہ خلف ہے، یہ اولاد ہے ابو تراب کی. ہاں یہ اور بات ہے کہ آدم کے ہزاروں برس بعد ظاہری طور پر نمود کرے گا، ظاہر ہوگا ہزاروں برس کے بعد آدم کے، لیکن بنا پہلے دیا. بھائی آدم نے یہی تو کہا تھا نا حوا جب ساتھ تھی کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں عرش پر. اتنے میں جبریل آ گیا. جبریل یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک نور ہے جو چمک رہا ہے، جو چمک رہا ہے، اور اس نور کے سر کے اوپر ایک تاج ہے، اور اس نور کے دو گوشوارے بھی ہیں، اور وہ نور جو ہے وہ خود برقعے میں ہے، وہ خود نور حجاب میں ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو کیا یہ کس کا نور ہے؟ یہ کون ہے؟ تو کہا آدم مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے. بھئی ارشد بیٹھے ہوئے اب شعر سنا دوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے. آدم میں تمہیں کیا بتاؤں؟ ایک بار درود پڑھ لیجئے. جبریل نے یہی کہا آدم مجھے کیا پتا یہ کون ہے، میری تخلیق تو جمعہ 8 دن کی میری تخلیق ہے. جمعہ 8 دن ہوئے میری خلقت کو. جب سے میں نے آنکھیں کھولی ہیں، جب سے میں ظاہر ہوا ہوں، اللہ نے مجھے یہ بزرگی عطا کی ہے، میں اس نور کو دیکھ رہا ہوں مسلسل. تو کہا یہ نور کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ جو حجاب میں ہیں یہ فاطمہ الزہرا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو سر پر تاج ہے یہ رسالت معاب ہے. اور یہ جو گلے میں تم دیکھ رہے ہو، گلے کے اندر یہ جناب مولا کائنات ہیں جی، اور یہ حسن حسین. تو یہ ان کا نور ہے. ارے ان کے صدقے میں بنایا گیا ہے تمہیں، تو ان کے صدقے میں بنا. تو بھیا اب آئے بعد میں رسالت معاب
سب سے پہلے خلق ہوئے. بے شک. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو، ہمارے نور کو، علی کو اور ہمارے نور کو خلق کیا. پنجن پاک کے نور کو خلق کیا. مختلف حدیثیں ہیں یہ. شہداء معصومین کے نور کو خلق کیا. سب کو خلق کیا اللہ نے. آئے کب؟ بعد میں آئے. تو بعد میں آنے سے کیا بات ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ بنیاد تو وہ ہے نا، اصل کلمہ تو وہ ہے، اصل وہ ہے. تو جناب آدم خلیفہ کس کے بنے؟ خلیفہ بنے، خلف بنے مولا کائنات کے. جو ابو تراب ہے اس کے تراب سے آدم کی خلقت ہوئی. کیا بات ہے. عزیزان گرامی مرتبہ دیکھیے کہ اللہ جب نے یہ کہہ دیا کہ ہر چیز کا اختیار ہم نے دے دیا ہے امام مبین کو. یہاں کی جنگوں کا کیا حال، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، کوئی بھی جنگ ہو، خیبر ہو، یہاں کی جنگ تو پھر آسان تھی، سامنے موجود تھا. اترفا بن شمراخ ایک جن ہے. اترفا بن شمراخ ایک جن ہے. وہ جن آیا رسالت مآب کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا نبی اللہ السلام علیکم، یا نبی اللہ. سلام کیا، جواب دیا رسالت مآب نے. جواب دینے کے معنی یہ ہے کہ رسالت مآب جو ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، یہ مسلمان ہے، اس پر سلامتی بھیجی جا سکتی ہے یا نہیں بھیجی جا سکتی. جواب دیا تو جواب بتا رہا ہے کہ مومن جن ہے. کہا اترفا نے یا نبی اللہ بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارا ایک مخالف قبیلہ ہے، ہمارا ایک مخالف قبیلہ ہے. اس قبیلے نے ہمارے قبیلے پر حملہ کر دیا، ہماری زراعت انہوں نے برباد کر دی ہے، ہمارے تمام مویشی وہ لے گئے ہیں. ان کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے. ہم مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہیں. دیکھیے میں نے بات چھیڑ دی ہے، جہاں سے بات چھیڑی تھی وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہیں. ایک بار درود پڑھ لیجیے گا. ہم مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں. تو رسالت مآب نے میں دیکھے گا میرے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ ہے، سماعت بھی اور بصارت بھی اور بصیرت بھی. تو رسالت مآب نے اشارہ کیا، بھائی جاؤ تم چلے جاؤ. نہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا اس کی زبان کیسی زبان ہے اور یہ کہاں جانا ہوگا. کہا یہ تو نیچے رہتے ہیں، یہ جو 7 طبق ہیں زمین کے 7 طبق، 7ویں طبق میں یہ تو وہاں ہے. کہ نہیں یا نبی اللہ مجھے نہ ان کی زبان آتی ہے نہ مجھے معلوم ہے، مجھے یہاں کی چیزیں نہیں یاد. جی وہاں بہت سے سورے وورے مجھے یاد نہیں ہوتے، بہت جی نہیں ہوتے. جی تو یہ وہاں کہاں جاؤں گا میں، 7 طبق. رسالت مآب نے کسی اور سے کہا بھائی تم چلے جاؤ. تو اس نے کہا نہیں میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں، بھائی بزرگ سے آپ نے فرمایا تھا، وہ منع کر رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیسے جاؤں. مطلب وہی مسئلہ میرے لیے، نہ زبان مجھے معلوم ہے نہ مجھے یہ پتہ ہے کہاں لے جائے گا پھر لائے گا بھی نہیں. اس نے کہا نہیں. اترفا نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں لے کے جا رہا ہوں تو کل واپس کر دوں گا. بھائی دیکھو کتنا یقین دلا رہا ہے آج. انہیں اب یقین کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس لیے کہ رسول ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہاں تم واپس کرو گے. رسول ذمہ داری لے رہے ہیں، واپس کرے گا. واپس یعنی واپس آ جائیں گے آپ. واپس آنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دے کر آئیں گے. لیکن صاحب کہاں کارنامے بھیا جہاں دل دھڑک رہے ہوں. جی کسی اور سے بھی کہا، بھائی بہت سے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ بہت مشکل کام ہے، یہاں ہی قدم نہیں جمتے تھے مشکل سے ہمارے، وہاں تو بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. بلایا، ہاں علی یہ اترفا ہے اور یہ مسلمان ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے.
مجھے معلوم ہے، کہا اس کے ساتھ جاؤ اور یہ تمہیں کل واپس لے آئے گا. کہا نہیں آپ نے حکم دے دیا کافی ہے، چلو اترفا. بھائی سلمان سے نہ رہا گیا، سلمان پیچھے پیچھے چلے. اب اترفا چل رہا ہے اور مولا علی چل رہے ہیں اور سلمان پیچھے چل رہا ہے. میدان میں پہنچے جہاں ریت ایک دم زمین جو ہے وہ شق ہوئی، پھٹی زمین، اور اترفا اور مولا علی اس کے اندر چلے گئے، وہ زمین پھر مل گئی. سلمان پلٹ آئے، بھائی یا رسول اللہ وہ تو بڑا عجیب منظر تھا، آگے سنایا وہاں تو سلمان نے کہا مولا وہ تو بڑا عجیب منظر تھا، وہاں تو زمین شق ہو گئی، علی اور اترفا زمین کے اندر چلے گئے. کہا ٹھیک ہے اللہ بہتر کرنے والا ہے. جناب کل آنے والے تھے، یعنی اس کے معنی کہ یہ عشاء کے بعد کا واقعہ ہے، تقریباً کل آ جائیں گے. جناب صبح کی فجر کی نماز پڑھائی، جو نماز میں مشکل سے جاتے تھے سب جلدی پہنچے. چلو بھائی آج چلیں گے فجر کے بعد. ہاں وہ فجر کے بعد آنے والے ہیں، کیا ہوگا. جناب فجر گزر گئی، دوپہر ڈھلنے لگی، ظہرین کا وقت آ گیا، رسول اللہ ظہرین پڑھا دی. لوگوں نے آپس میں چہمو، لو بھائی آج تو ایسا لگتا ہے جیسے جان چھوٹ گئی. خیبر میں، خندق میں، اس جنگ میں اس جنگ میں ہر طرف بڑھ کے حملے کرتے تھے. آج وہ تو بتا دیا سلمان نے زمین شق ہو گئی، بھائی وہاں سے واپس کون آ سکتا ہے. نہیں ہوگی. ظہر گزری، اب صاحب مغربین ابھی قریب نہیں تھی. ہاں سائے جو ہیں وہ بہت طویل ہونے لگے اور افق پر سرخی نمودار ہو گئی اور اس کے بعد سیاہی پھیلنے لگی، یعنی مغرب قریب آ گئی. اتنے میں وہ زمین شق ہوئی اور مولا کائنات مسکراتے ہوئے اس عالم میں کہ ہاتھ میں ذوالفقار تھی، ذوالفقار سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی، خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی. مولا آئے اور اگر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ کا سلام ہو. مولا نے بڑھ کر مولا کو گلے لگا لیا. ہم پہ اعتراض یہ بھی ہوتا ہے بھائی رسول اللہ تو مولا کہتے نہیں. ارے بھائی کیسے نہیں کہتے بھیا، رسول نے کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں. ارے پہلے مولا تو رسول اللہ مولا ہیں بھائی. اب بات یہ ہے کہ اب جس کو منصب دے دیا اب پھر اچھا نہیں لگتا لیتے ہوئے نا. ہیں مطلب ہیں، ہم ہیں نہیں لیتے، مطلب یہ نہیں لیتے. تو مولا نے مولا کو گلے لگا لیا. ہاں یا علی بتائیے کیا رہا. کہا یا نبی اللہ کیا بتاؤں، میں نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم کلمہ توحید پڑھ لو. انہیں دعوت اسلام دی. اچھا آپ سب سن رہے ہیں جناب، آنکھیں پھاڑ کے بعض لوگوں نے تو آنکھوں کو مالا تک کہ ہم کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے، حقیقتاً ایسا ہے. کہا میں نے ان کو دعوت اسلام دی، انہوں نے منع کر دیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ تم ان سے صلح کر لو، یہ بری بات ہے، رسول کا حکم ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم صلح بھی نہیں کریں گے. جب وہ صلح بھی نہیں کی اور کلمہ بھی نہیں پڑھا تو یا رسول اللہ پھر میں نے ان سے کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. 80,000 جن میں نے اس ذوالفقار سے قتل کیے ہیں. 80,000 جن. جب وہ عاجز ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں ان سے صلح کرنے کے لیے. یا رسول اللہ نے کہا اے علی خدا کی قسم پروردگار یہی چاہتا تھا کہ تم اس طرح صلح کراؤ ان میں جس طرح تم نے صلح کرائی ہے. بھائی اسے کہتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جو ان کی بولی بھی سمجھتا ہے، جو ان کی زبان بھی سمجھتا ہے، جو ان کا مزاج بھی جانتا ہے، جو زمین کے اندر جا کر بھی جنگ کر سکتا ہے، جو آسمان پہ جا کر رسالت معاب کے ساتھ ساتھ سدرۃ المنتہا کی منزل سے بھی آگے جاتا ہے. اگر نہ جا سکتا تو ہاتھ کیسے آتا پشت پر. طبق کے نیچے بھی ہے، ساتویں آسمان کے اوپر بھی ہے. ہزاروں نوری سال، ساتویں آسمان سے بھی ہزاروں نوری سال کا فاصلہ ہے.
وہاں ہاتھ ہے پشت پر. پروردگار اس ہاتھ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے, بڑی اپنائیت سے محسوس ہو رہی ہے. ہاں ہاں تم نے صحیح سمجھا, یہ اپنائیت یہ وہی تو ہے, یہ ہاتھ وہی تو ہاتھ ہے جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی. تو وہ کل شائن احسینہ ہو فی امام مبین. ہم نے مجھے وقت نہیں بتا بھیا 25 پہ بیٹھا تھا, ایک بار درود پڑھ لیے گا. گلفاقان میں کتنی دیر پڑھنی ہے مجھے مجلس؟ میں 10-20 11-20 پہ بیٹھا تھا. بتا دیجیے. نہیں درود پڑھ دیے ایک مرتبہ. بھائی نے میں ضرور لیتا ہوں, اس لیے کوئی کوئی رٹی مجلس تو ہے نہیں کہ بھول جائیں گے وہاں سے. بس جہاں سے دل چاہا وہیں سے بریک لگا دیا, اس سے آگے بڑھ گئے. تو ہر شے کا اختیار ہم نے دے دیا. اس موضوع میں بہت پڑھ چکا ہوں, اس لیے کوئی تفصیل میں جاؤں گا نہیں. یہاں پہ بہت ساری مجلس پڑھی, اس جگہ پڑھ لی, اشرے بھی پڑھے اس موضوع پر. عزیزان گرامی مرتبت, دیکھیے مولا کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جہاں لوگوں کو بغض پیدا ہوا, جہاں حسد پیدا ہوا, ان سے حسد کرنے لگے, جل جل کے مرنے لگے, بغض پیدا ہو گیا, مبروس ہو گئے. لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاں ہمارے سامنے رسالت معاب نے آپ کو خم کے میدان میں مولا بنایا تھا. اب تم تو کہہ دو تم تو موجود تھے. کہا نہیں, میری سماعت بڑی کمزور ہو گئی ہے, مجھے معلوم ہی نہیں ہو رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا ہوا, میں بھول گیا ہوں, بڑھاپا ہے, بھول جاتا ہوں. اتنا بغض, اتنا بغض. گراہی مرتبت عجیب شخصیت ہے کائنات کی کہ جو غیر مسلم ہیں اور مفکرین ہیں, وہ خلیل جبران ہو یا گبرائیل ہو, یہ لکھا کہ کائنات کی واحد ہستی ہے کہ جو اتنی متضاد ہستی ہے. نہیں, اجماع بالضدین ہے ان میں, اجماع بالضدین لکھا ہے, خلیل جبران کا لفظ ہے, اجماع بالضدین. ضدین ہے کیا؟ ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ میدان جنگ میں سر اڑا رہے ہیں, سر اڑا رہے ہیں, اور ایک جانب یہ عالم ہے کہ ایسے ایسے خطبے دے رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا بھائی کہ کہاں, یہ تو علی کا خطبہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ عرب میں مور تھا ہی نہیں, تو طاؤس ہی نہیں تھا. اے بھیا بتائیے, عرب کے اندر بھائی نہیں ہوگا مکے میں, نہیں ہوگا مدینے میں, تو کیا پورا عرب مکے اور مدینے تک محدود تھا؟ اگر طاؤس نہیں تھا تو ابن طاؤس اور علامہ طاؤس یہ کہاں سے آ گئے؟ اہل علم کا مجمع ہے جناب. ابن طاؤس, علامہ طاؤس, یہ نام کہاں سے آ گئے؟ مولا علی کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے, خطبہ طاؤس, مور کا خطبہ. تو بیچاروں نے چونکہ دیکھا نہیں تھا, ارے بھائی دیکھا تم نے, ہاتھی بھی نہیں تھا. اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی سورہ فیل, کر دو انکار. تم نے تو ہاتھی بھی نہیں دیکھا تھا, کیوں اقرار کر رہے ہو؟ سورہ فیل کا انکار کر دو. جناب لکھا ہے اس کی شرح میں ابن حدید معتزلی نے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے علی مور کو لے کر بیٹھ گئے تھے اور اس کی سرجری کر رہے تھے. کہا جب تم دیکھو گے اس کے پروں کو ہٹا کر تو ایسا سنہری تمہیں نظر آئے گا, اس کی جلد سنہری ہے, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, اس میں گوٹا لگا ہوا ہے. جب تم پروں کو اکھاڑو گے تو ایسا ہے.
یعنی ایسا نقشہ ایسا منظر کھینچا تو وہ کہتا ہے یہ اجماع بالضدین ہے، یعنی ایک طرف اتنا بہادر ہے اور ایک طرف خطبے کا عالم یہ ہے کہ جو کچھ خطبہ وہ دے رہا ہے یہ لفظ چونکہ قرآن میں نہیں آیا طاؤس کا اس لیے ماننے سے انکار کر دیا، شہد کی مکھی کا لفظ آ گیا، جو کچھ قرآن میں سورہ نحل میں کہا گیا ہے، مولا علی نے جو خطبہ دیا ہے نحل کے اوپر شہد کی مکھی کے اوپر، ایک جملہ سن لیجئے، میں فضائل ختم کر کے اپنی منزل پر آ رہا ہوں۔ مولا علی نے کہا تم نے غور کیا ہے کبھی تم شہد کی مکھی کے چھتے کے نیچے گئے ہو؟ اگر نہیں گئے کبھی جا کر دیکھو تو تم دیکھنا، تم رات کو جب جاؤ گے تم جا کے صفائی کر دینا، جب تم صبح جا کے دیکھو گے تو شہد کے چھتے کے نیچے تمہیں کچھ مکھیاں ملیں گی جو مری ہوئی ہوں گی، وہ مکھیاں مری ہوئی ہوں گی۔ جناب یہ قرآن سے میں آگے کی باتیں کر رہا ہوں، قرآن میں یہی تک ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو یعنی نحل کو مخلوق قرار دیا، مخلوق نے بھیج دیا۔ شہد کی مکھی جاتی ہیں، جنگل میں جاتی ہیں، پہاڑوں پہ جاتی ہیں، وہاں جاتی ہیں، خوشبو لے کے آتی ہیں، اپنا وہ گھر بناتی ہیں، وہ گھر ایسا ہوتا ہے وہ گھر مولانا نے بتایا۔ اب جو بتا رہا ہوں وہ سنیے گا۔ مولانا نے فرمایا تمہیں کچھ شہد کی مکھیاں مری ہوئی نظر آئیں گی، تمہیں پتا ہے یہ شہد کی مکھیاں کہاں سے آ گئی مری ہوئی؟ جب یاسوب جو ہے اب مولا موڑ رہے ہیں، جب یاسوب کے پاس وہ مکھیاں آتی ہیں شہد لے کر تو یاسوب نے کچھ اپنے نائبین مقرر کیے ہوئے ہیں، غور کیجئے، اپنے نائبین مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ مکھیاں جب آتی ہیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو بڑا پھاٹک ہوتا ہے، جو دروازہ ہوتا ہے، وہاں ہمارے جو نائبین ہیں، جو یاسوب کے نائبین ہیں، ان نائبین کو یہ مکھیاں اپنا خوشبو جو ہے دہن کی خوشبو ان کو سونگھاتی ہیں، وہ خوشبو سونگتے ہیں۔ اچھا یہ جو پہرے دار ہوتے ہیں، یہ جو گارڈ ہوتے ہیں، یہ مکھیاں جو ہمارے نائبین ہیں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں دیگر مکھیوں سے، وہ اس کو سونگتے ہیں، اگر صحیح ہے تو اندر آنے دیتے ہیں اور اگر صحیح نہیں ہے تو اپنا سر ٹکر مار کر اس مکھی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ مکھیاں وہ مکھیاں تمہیں پڑی ہوئی زمین پر ملیں گی کہ جو مکھیاں غلط پھولوں کا شہد لے کر خوشبو لے کر وہاں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ انسان تک غلط چیز پہنچ سکے، ان مکھیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ جو مکھیاں غلط پھولوں کا شہد لے کر آ جاتی ہیں یہ مکھیاں وہ مکھیاں ہوتی ہیں۔ جی ہاں لفظ تو بہت سارے ہیں، منافق بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، ہاں جی ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں سب ہیں، ایسا ہی ہے۔ ایک بار درود پڑھ لیجیے گا۔ بھائی صابر صاحب مجلس پڑھتے تھے، بشیر الدین حیدر صاحب مجلس پڑھا کرتے تھے، مولانا زاہد علی صاحب مجلس پڑھا کرتے تھے، مولانا محمد علی صاحب مجلس پڑھا کرتے تھے۔ تو بھئی یہاں تو ایسی باتیں ہو جیسے باتیں یہ ہوتی ہیں، کیا مجال کوئی علامہ اگر کوئی علامہ آ جائے آپ بول سکتے ہیں جناب اس طرح؟ نہیں کہاں بھیا علامہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، جناب یہ کیوں بول رہے ہیں آپ، مجھے تقریر کرنے دیجیے، میں بھول جاؤں گا یہ کچھ یاد کر کے آیا ہوں۔ ہاں ایسے نہیں کرتے بھائی، نہیں کرتے سر۔ یہی تو مخشان ہے ان مجلسوں کی۔ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ مولانا دادا کیا ہے، لیکن اسی فرش عزا سے، اسی فرش عزا پر بیٹھ کر یہیں سے شاعری شروع کی، یہیں سے ماتم شروع کیا، یہیں سے نوحے لکھے، سب یہیں بیٹھے، سب یہیں سے ملتا ہے۔ یہ ماحول اگر نہ ہو تو آپ بڑے خطیب نہیں بن سکتے۔ دیکھیے دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کی خطابت کا بس جملہ دیکھیے گا، اس کی خطابت کا کینوس جو ہے وہ کتنا وسیع ہے۔ ایک ہوتا ہے خطبہ، ایک ہوتا ہے کوئی جملہ، اور ایک اس جملے کی خطبے کی ہوتی ہے شرح۔ تو ہم ساتھ ساتھ خطبہ بھی پڑھ رہے ہیں اور شرح بھی کرتے جا رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ چیزیں ہر انسان کو میسر نہیں ہوتی، تا وقت کہ وہ عطا نہ کرے، معصومین کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے۔ اذان گرائی مرتبت میں آپ کے سامنے نہ جانے کیا بات کہہ رہا تھا، جو آپ نے کہا کہ فاسق مکھیاں اور
فاجر مکھیاں اور منافق مکھیاں. جی جی وہ تو ہو جو تو مر چکے ہیں, وہ تو مر چکے چلے گئے. ذرا گرائی مرتبہ یہ مولا کائنات نے ایک درس دیا, ایک باتیں بتائی کہ یہ باتیں ہیں. دیکھو اللہ نے امام مبین کے اختیار میں ہر شے کو دے دیا ہے, ہر شے اس کے اختیار میں ہے, وہ جو چاہے کر دے. اب اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے اور کوئی آئے شام سے صبح کی جانب, کوئی شام سے صبح کی جانب آئے اور آ کر وہ ان کی شان میں گستاخی کرے, تو وہ کہیں کیا ہوا, تم مردوں میں آ کر کیوں بیٹھ گئی؟ وہ ان کو امام حسن کو دیکھ رہا تھا, تم مردوں میں آ کے کیوں بیٹھ گئی؟ اسے پتہ نہیں چلا, اچانک اس نے دیکھا یہ کیا ہے, اس نے یوں دیکھا بھائی تو عجیب, یعنی اب جب آنے کا منظر تھا, جب آمد تھی تو آیا تھا, اور اب جب جانے کا منظر ہے تو جا رہی ہے. یہ ہے حسن کی طاقت, یہ ہے امام مبین کی طاقت. انا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا, یہ اول گھر ہے, پہلا گھر ہے. انا اول بیت, یہ پہلا گھر ہے. کہے کا پہلا گھر ہے؟ وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا, یہ پہلا گھر ہے جو بکہ مبارکہ ہے اور جو عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے. ببکۃ, پورا قرآن پڑھ جائیے گا جا کر, آپ تو بہت آسان ہو گیا, گوگل کھولیے گا آپ اور گوگل کھول کے دیکھیے گا بکہ کیا ہے اور مکہ کیا ہے. پر پورے قرآن میں ایک جگہ مکہ آیا ہے, ایک جگہ بکہ آیا ہے. پورے کلام مجید میں ایک جگہ مکہ ہے, ایک جگہ بکہ ہے. ببکۃ مبارکا ہدی للعالمین, اللہ نے عالمین کی ہدایت کے لیے یہ بکہ مبارکہ بنایا ہے. بکہ نکلا ہے لفظ بکا سے, بکہ نکلا ہے لفظ بکا سے. حضرت آدم جب حوا کو الگ اتارا, آدم کو الگ اتارا, حضرت آدم جب کربلا سے گزرے تو ایک مرتبہ ٹھوکر لگی, خون بہنا شروع ہو گیا. تو ہاتھوں کو جوڑا, کہا پروردگار کیا خطا ہو گئی, میں ہر جگہ دنیا میں چل کر آیا ہوں, یہاں پہنچا ہوں, میرے یہاں ٹھوکر لگی, خون بہنے لگا. پروردگار کہا یہ ہمارے آخری نبی کے نواسے حسین کی قتل گاہ کے قریب کی جگہ ہے. ببکۃ, یہ بکا کرنے کی کا جگہ ہے, یہ اول بیت ہے, یہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنایا ہے. ببکۃ سورہ آل عمران آیت کا نشان 96. آل عمران یہ پہلا گھر ہے کہ جو اللہ نے بنایا ہے. کس کے لیے؟ بکا کے لیے, ماتم کے لیے, نوحے کے لیے. آدم نے 900 برس تک خانہ کعبہ میں ببکۃ, اس بکہ مبارکہ میں بیٹھ کر حسین کا مرثیہ پڑھا ہے, حسین کے نوحے پڑھے ہیں. کیوں؟ اس پر میں نے 4 اشرے پڑھے. ایک مظفر آباد میں پڑھا سن 2000 میں, اور اس کے بعد 3 اشرے میں نے لاہور میں پڑھے اسی موضوع پر. ہم کیا ہیں؟ انبیاء بھی عزادار شاہ تھے. دوسرا اس کا موضوع ہے انبیاء کی عزاداری. تو 4 اشرے اس موضوع پر موجود ہیں. آج دل چاہ رہا تھا کئی سال سے کہ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آدم نے 900 برس تک بیٹھ کر یہاں گریہ کیا ہے. یہ سب کہانیاں ہیں, داستانیں, ان پر نہ جائیے گا کہ آدم حوا کے فراق میں رو رہے تھے. نہیں, آدم کو جب بتایا گیا کہ اے آدم, نبی آخر الزمان کا جو بیٹا ہے, فرزند ہے, حسین ہے, وہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. اور اس طریقے سے کہا اس وقت کون ہوگا؟ کہا نہ نبی ہوں گے, نہ علی ہوں گے, نہ فاطمہ ہوں گی, کوئی نہیں ہوگا, حسن بھی نہیں ہوں گے. تو کہا پروردگار پھر
کہا پروردگار نے انتظام کیا ہے، ہم نے انتظام کیا ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو روئیں گے، جو اس پہ ماتم کریں گے۔ کہا پروردگار حسین کیسا ہوگا؟ کہا حسین بہت حسین ہو، حسین اس سے حسین کوئی ہوگا ہی نہیں، حسین سے حسین۔ تو کہا یہ بتا کیا پروردگار کیا ان باتوں کا علم رسول کو ہے؟ کہا ہاں رسول کو علم ہے، علی کو علم ہے، فاطمہ کو علم ہے، حسن کو علم ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ تو کہا پروردگار باپ کو یہ علم ہے کہ حسین شہید ہوں گے؟ کہا ہاں حسین کو بھی یہ علم ہے کہ ان کا ایک جوان لال جو ہے وہ میدان جنگ میں مارا جائے گا۔ کہا پروردگار، بھائی جملہ سنیے گا، میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، ثابت کر رہا ہوں۔ کہا پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو مثیل حسین ہو، جو شبیہ حسین ہو، مجھے ایک بیٹا عطا کر پروردگار، اور مجھے اس کے غم میں مبتلا کر، تاکہ جس طرح تیرا نبی اس کے غم میں مبتلا ہوگا اپنے بیٹے کے غم میں، پروردگار تھوڑا سا غم مجھے بھی دے دے کہ میں بھی غم کا مزہ چکھ لوں کہ اولاد کا بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو پیدا کیا ہے حابیل کو، وہ شبیہ حسین بنایا ہے۔ حسین کی شبیہ تھے آدم، حسین کی شبیہ کو رو رہے تھے، حابیل کو نہیں رو رہے تھے۔ پہلی سبیل بھی آدم نے بنائی ہے، اور پہلا علم بھی آدم نے لگایا ہے۔ حابیل کا جو کرتا تھا، بھئی آپ بہت حیران ہو گے سنیں گے یقیناً، اس لیے کہ سنا ہی نہیں ہے آپ نے۔ حابیل کا جو خون بھرا کرتا تھا، کہتے ہو تم کیوں یہ رنگ چھڑک دیتے ہو؟ ارے آدم سے پوچھو، آدم نے حابیل کا خون بھرا کرتا ایک لکڑی کے اوپر، ایک درخت کی شاخ کے اوپر کیوں لٹکا دیا تھا؟ کوئی آ کر دیکھتا رہے، دیکھنے والا تو میں بتاؤں کہ میرا بیٹا بے قصور تھا، مظلوم تھا، وہ مارا گیا۔ وہاں لوگ آنے لگے، آدم نے انتظام کیا، پانی رکھ دیا، لوگ پانی پینے لگے، بات آگے بڑھنے لگی۔ حضرت نوح کا نام عبدالشکور، نام ہے عبدالشکور، کہتے ہیں نوحہ پڑھنے والا گریا۔ 950 سال حضرت نوح نے نوحہ پڑھا ہے حسین کا، نوحے پڑھے ہیں حسین کے۔ تو جناب آدم خانہ کعبہ ببکۃ مبارکن، یہ بکہ مبارکہ، یہ بکا کرنے کی جگہ ہے۔ جو اللہ نے سب سے پہلے گھر بنایا وہ بکا کرنے، امام بارگاہ، خانہ کعبہ امام بارگاہ ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ آدم روتے رہے، جہاں تک آدم کے یہ عالم تھا، لکھا ہوا ہے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں حیات القلوب میں لکھا ہوا ہے کہ عالم یہ تھا، اتنا روتے تھے کہ چڑیاں آ کر جب لیٹ جایا کرتے تھے تو یہاں سے آنسوؤں کو پی لیا کرتی تھی۔ روتے روتے یہ عالم ہو گیا تھا جناب آدم کا۔ تو جناب آدم نے وہاں مرثیہ کہا، پہلا مرثیہ حضرت آدم کا مرثیہ ہے، سریانی زبان سے پہلے کی زبان ہے، پہلا مرثیہ جناب آدم نے کہا ببکۃ مبارکن، یہ بکا کرنے کی جگہ ہے، یہاں آدم نے بکا کی ہے۔ اے مسلمانوں، جہاں تک آدم کے آنسو بہہ کر گئے اسے حرم قرار دیا۔ وہ حرم ہے، وہ حرم ہے، وہ کعبے کا حرم ہے، حرم باہر تک۔ اور جہاں حجر اسود ہے، اللہ نے حضرت آدم کے لیے ایک نورانی قبہ بھی نازل کیا تھا یہاں۔ یہ نورانی قبہ ہے، یہ امام بارگاہ نورانی قبہ۔ حضرت آدم تاکہ سائے میں رہیں، دھوپ سے بچے رہیں، اس قبے کے اندر بیٹھ کر حسین پر گریا کرتے تھے، حسین کا ماتم کیا کرتے تھے۔ یہ رسم پھر آگے چلتی رہی۔ عزیزان گرامی مرتبت، آج جس کا تذکرہ مقصود ہے، ظاہر ہے کہ کسی 2 کا ذکر ہو، 4 کا ذکر ہو، 4 کی شہادت ہو، 10 کی ہو، 20 کی ہو، تو انسان کوئی تعین کر لے۔ ایک دن میں جہاں 72 جنازے نکل جائیں، وہاں کیا کیا جائے؟ بھئی بڑی آس تھی بیویوں کو، بڑی آس تھی، اور بیویوں کیا، خود حسین کو بڑی آس تھی۔ عبدالرزاق مکرم نے اپنے مقتل میں، مقتل مکرم کہلاتا ہے
کہ لکھا ہوا ہے کہ روز عاشورہ پوری کائنات عباس کی پناہ میں تھی. روز عاشورہ پوری کائنات عباس کی پناہ میں تھی. اب شاعر سے آگے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہنے کی. حسین خواب میں آئے, کہا کیوں نہیں کہتا آگے بات. کہا مولا کیا کہوں. کہا تو نے کہا ہے نا کہ روز عاشورہ پوری کائنات عباس کی پناہ میں تھی, لکھ دے کہ عباس حسین کی پناہ میں تھے. کمر کا ٹوٹ جانا, کمر کا ٹوٹ جانا محاورہ نہیں ہے, حقیقتاً ہے. ارے جس کا جوان بھائی مرا ہو اس سے پوچھو کمر کیسے ٹوٹتی ہے. عباس طاقت تھے. عباس ابھی پڑھا نا مرثیے میں, آپ سنا نا آپ نے سلام کے اندر کہ بڑے چین بے چین رہا کرتے تھے. لشکر بے چین تھا کہ عباس موجود ہے. راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے عباس آ تو نہیں گئے. وہ ہیبت تھی غازی کی, وہ ہیبت تھی دلیر کی. کوئی موقع نہیں مل رہا تھا. غازی عباس بہت چاہ رہے تھے. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ حر کو پہلے بھیج دیں, غلام کو موقع دیجئے, میں جاؤں اور آپ پر اپنی جان نثار کروں. کہا نہیں عباس ابھی وقت نہیں ہے. وقت گزرتا رہا, بھئی کوئی بات نہ بن سکی. ایک مرتبہ مولا آئے غازی عباس تو دیکھا کہ صحن خانہ میں 4 سال کی بچی سکینہ کھڑی ہوئی ہے. چچا کو دیکھا, سلام کیا, گلے میں باہیں ڈال دی. غازی نے کہا بڑا اچھا موقع ہے. غازی نے اٹھا لیا, کہا سکینہ پیاس لگی ہے. کہا ہاں چچا پیاس محسوس ہو رہی ہے. کہا سکینہ تمہاری مشق کہاں ہے. مشق بھی لے لی, سکینہ کو بھی لے لیا, گود میں لیا. مولا حسین کی طرف چلے. جیسے ہی مولا حسین کے قریب پہنچے, مولا حسین نے کہا عباس تم بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو. عباس تم بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو. کہا مولا آقا مجھے اتنا اذن دے دیجیے کہ شاید ان بچوں کی تشنگی کو دور کر سکوں. اذن دیا, غازی کو اذن دیا. غازی چلا. چلنے سے پہلے آپ عالم دیکھیں گے, سکینہ تمام بچوں کو لے کر در خیمہ پہ جمع ہو گئی. کہا دعا کرو میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں, وہ صدیق ہیں, وہ صادق ہیں, پانی لے کر آئیں گے. اگر پانی مل سکا تو تمہاری سب کی پیاس بجھ جائے گی. سکینہ نے دعا کی, بچوں نے آمین کہا. غازی چلا, مشکیزے کو بھرا, وہاں سے پلٹے. اب بہت زائرین جا چکے ہیں. پلٹے, فرات گہرائی میں ہے. فرات کے اوپر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں, بلند جگہ تھی. جب فرات کے اندر چلا جاتا تھا گھوڑا تو باہر سے خیمہ گاہ سے وہ نظر نہیں آیا کرتا تھا. ویسے بھی تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مشکل کام تھا. سکینہ کیا کر رہی تھی؟ سکینہ کہہ رہی تھی بچوں سے کہ دیکھو چچا تو نظر نہیں آ رہے, ہاں چچا کا علم جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ غازی جھکے, غازی نے جھک کر مشکیزے کو بھرا. مشکیزہ بڑا خشک تھا, بڑی مشکل سے مشکیزہ کا دہن کھلا. غازی نے پانی کو بھرا اور مشکیزے کو باندھ دیا. مشکیزوں کو لے کر چلے. ایک مرتبہ علم بلند ہوا. سکینہ نے کہا بچوں میرے چچا جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. علم بلند ہو گیا, میں دعا کر رہی ہوں, تم آمین کہو.
بچے آمین کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ غازی کا علم جھکا ادھر ادھر ہوا. سکینہ نے کہا پروردگار میرے چچا کی خیر ہو. مولا حسین کھڑے ہوئے تھے. کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا میرے چچا کا علم ادھر ادھر جھک رہا ہے. کہا سکینہ تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ عباس کا ایک ہاتھ قطع ہو گیا. ایک ہاتھ قطع ہو گیا. عباس نے جلدی سے مشکیزوں کو دوسرے شانے پر لیا, علم کو لیا. غازی پھر چلا. سکینہ نے پھر دعا کی. ایک مرتبہ پھر علم جھکا. کہا پروردگار خیر ہو میرے چچا کی. کہا حسین نے اے سکینہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا دعا کر رہی ہوں. کہا سکینہ دوسرا ہاتھ قطع ہو گیا. غازی نے ہمت نہیں ہاری. مشکیزہ دانتوں میں دبایا اور سر کو جھکا دیا. فرس کے گلے میں باہیں ڈال دی. غازی چلا لیکن غازی کے سر پر اتنا بھاری. پر جملہ سنیں گے مقتل کا. بہت سال پہلے 8 محرم کو افضال صاحب کے یہاں پڑھا تھا. آج جملہ پڑھ رہا ہوں. طفیل لعین نے ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا. ارے گرز کو گرم کیا ہوا تھا. غازی جھکے تھے. سر پر جو گرز کو مارا غازی کا سر 2 آٹھ ہو گیا. غازی گھوڑے پر گر گئے. علم ٹھنڈا ہو گیا. پانی بہہ گیا. حسین علم لے کر آئے. کہا ہے بچوں اے سکینہ غازی تو نہ آیا. یہ غازی کا علم ہے. یہ آج سے غازی کا علم یہی عباس کی لاش ہے. اس کو پرسا دو. ماتم حسین.